آستین کا کوئی جز ناپاک ہو گیا، یا دامن، کپڑے کا جو دامن ہے اس میں کوئی حصہ ناپاک ہو گیا، ناپاکی خشک ہو گئی۔ اب خشک ہونے کے بعد یہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ کون سا حصہ رائٹ سائڈ پہ ناپاک تھا یا لیفٹ سائڈ پہ ناپاک تھا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے گا؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پاک کپڑا مثلاً قمیض، چادر یا کمبل وغیرہ کا کوئی حصہ، مثلاً آستین کا کوئی ایک جز ناپاک ہو گیا اور کپڑا خشک ہونے یا نشان مٹ جانے کی وجہ سے اب یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کون سا حصہ پاک اور کون سا ناپاک ہے، اس میں بہتر تو یہ ہے کہ اس پورے ہی حصے کو پاک کر لیا جائے۔ جیسے آستین کا ایک حصہ ناپاک تھا، یہ نہیں یاد آ رہا کہ کون سا ہے، تو پوری ہی آستین کو پاک کر لیں۔ یا کپڑے میں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ناپاکی کہاں لگی تھی، لیکن یہ پتا ہے کہ لگی تھی، تو پورا ہی کپڑا دھو کر اسے پاک کر لیا جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کے ناپاک حصے کے بارے میں کچھ غور و فکر کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کون سا جز یا کون سا حصہ ناپاک ہوا تھا۔ غور و فکر کرنے سے ظن غالب جس حصے کے بارے میں ہو جائے اس حصے کو پکڑ کر پاک کر لیا جائے، اور پھر اس میں نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ لیں۔ اگر ایک یا چند نمازیں پڑھنے کے بعد یاد آ گیا کہ میں نے تو اس طرف سے دھویا ہے جبکہ ناپاک یہاں سے تھا، تو ایسی صورت کے اندر اب اسے پاک کر لیا جائے اور غور و فکر کر کے جو نمازیں پڑھی تھی وہ نمازیں ہو جائیں گی۔ اور تیسری اس کی ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ غور و فکر نہیں کیا اور یہ یاد بھی نہیں تھا کہ کپڑے کا کون سا حصہ ناپاک ہے، بس خود سے ہی پکڑ کر بغیر غور و فکر کے اس کپڑے کو دھو لیا اور نماز پڑھ لی، اور بعد میں پتا چلا کہ جس طرف سے دھویا ہے وہاں سے ناپاک نہیں تھا، دوسری طرف سے ناپاک تھا۔ تو چونکہ یہ غور و فکر کے بغیر دھویا تھا تو اب اس کو پاک کر لے، اور جو نمازیں اس کے اندر پڑھی ہیں ان نمازوں کا اعادہ بھی کرنا لازم ہوگا۔ فرق آخری دو صورتوں میں صرف یہ ہوا کہ دوسری صورت کے اندر غور و فکر کے بعد نمازیں پڑھی تھی تو نماز کا اعادہ لازم نہیں، اور تیسری صورت کے اندر غور و فکر نہیں کیا تھا اور دھو کر نماز پڑھ لی، تو ایسی صورت کے اندر نمازوں کا اعادہ بھی